میرے سرکار آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے. آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا. تو جگانے کے لیے آواز بلند کرنا پڑتی ہے، بے ادبی ہو جائے گی. فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے. اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم. اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے پیارے کی آنکھیں کھل جائیں. تجھے معلوم نہیں ہے کہ اسی دن کے واسطے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا؟ اسی دن کے واسطے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا. حکم سنتے ہی جبریل آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم کے پائے ناز سے مس کر دیے. یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبریل امین نے فخر کائنات کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا. جبرائیل کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر سرکار بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں. ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. آپ تشریف لے چلیے. زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید ان کا ایک ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے. اور امام بصیری قصیدہ بردہ کی شرح عصیدۃ الشہداء میں جو علامہ خرپوتی نے لکھی، امام بخاری کا قصیدہ، امام بصیری کا قصیدہ بردہ شریف، اس میں ارشاد فرماتے ہیں سریتا من حرم سریتا من حرم لیلا الى حرمی سریتا من حرم لیلا الى حرمی کما سر البدر فی داج من ظلم. آپ ایک شب میں حرم مکہ سے مسجد اقصی تک ایسے تشریف لے گئے جیسے کہ بدر تاریکی کے پردے میں نہایت درخشانی کے ساتھ جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَبِتَّا تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنْزِلَةً وَبِتَّا تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنْزِلَةً مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكَ وَلَمْ تُرَمِ. اور آپ نے بحالت ترقی رات گزاری اور یہاں تک ترقی فرمائی اور ایسا قرب الہی حاصل کیا کہ جس پر مقربان درگاہ خداوندی سے کوئی نہیں پہنچا، بلکہ اس کا بسبب غایت رفعت کسی نے قصد بھی نہیں کیا. وہ فرماتے ہیں، بس یہ بڑی اہم بات ہے، اس کے بعد میرے اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہیں. یہ میرے دائیں ہاتھ کی جانب اصحاب یمین بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اسماعیل صاحب، علامہ حمزہ علی قادری صاحب، جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب،
جناب ڈاکٹر فضل احمد صاحب، اور ابھی آپ نے صدیق اسماعیل صاحب اور قاری صاحب کو بھی سننا ہے، تو میں حائل نہیں ہوں گا زیادہ. میں چند یہ ایک جملے ہیں جو امانتاً آپ کے سپرد کر کے جاؤں گا. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ خرپوتی لکھتے ہیں کہ ان اشعار میں بڑی توجہ چاہوں گا. ان اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی حکمت کی طرف اشارہ ہے. اور وہ یہ سن لیجئے آج حکمت کیا تھی. اور وہ یہ کہ 4000 سال سے بڑے مرتبے اور مقام کے جو فرشتے ہیں ان کی مجلس میں 4 مسائل پر بحث ہو رہی تھی، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. پھر حضور کی بعثت ہوئی تو ان فرشتوں کو یقین ہوا کہ آپ کے توسط سے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. فرشتوں کو یقین ہے، انسانوں کو یقین نہیں ہوتا. فرشتوں کو یقین ہے، انسانوں کو یقین نہیں ہوتا. تو ان سب فرشتوں نے اپنی مشکل کشائی کے لیے بارگاہ الہی میں نیاز مندی اور زاری سے استدعا کی. تو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی طرف بلایا اور قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا اس کے مقام سے مشرف فرمایا. اور وہاں جو وحی ہوئی اس میں سے ایک یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. اوتھینٹک بات کرتا ہوں، ادھر ادھر سے نہیں لاتا ہوں. ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. ایک وحی ہوئی. وحی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کریم کو احسن صورت میں دیکھا. میں نے اپنے رب کریم کو احسن صورت میں دیکھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن میں بڑے مرتبے والے فرشتے بحث کر رہے ہیں. یہ اللہ کا اعجاز ہے. وہ یہ پوچھتا ضرور ہے بتاؤ کہ کیا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ جس سے پوچھ رہا ہے اس میں کتنی انکساری ہے اور کتنا غرور ہے. جس میں انکساری ہوتی ہے وہ کہتا ہے تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا. اور جس میں غرور ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ خاک سے بنا، میں آگ سے بنا. یہ خاک سے بنا، میں آگ سے بنا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے رب تو ہی جانتا ہے. علامہ صاحب میرے رب تو ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سن کر اپنا بے مثل قدرت کا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا. اور دونوں کاندھوں کے درمیان کیا ہے؟ مہر نبوت ہے. تو اللہ نے اپنا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ اس کی ٹھنڈک کا اثر یعنی فیضان خداوندی کا ظہور میں نے اپنے سینے میں پایا. میں نے اپنے سینے میں پایا. اس کے بعد میرے رب نے پھر پوچھا بتا پیارے وہ کون سے مسائل ہیں جن میں بڑے مرتبے والے فرشتے بحث کر رہے ہیں، الجھے ہوئے ہیں اور نتیجہ نہیں پا رہے. میں نے عرض کی ہاں رب میں جانتا ہوں.